بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہ حاکم نے مکے پر چڑھائی کی تو اس نے مکے والوں کے کچھ اونٹ پکڑ لیے، جن میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ ابرہ حاکم کے پاس گئے اور اس سے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، کہتا ہے، اے عبد المطلب، تم اونٹوں کی بات کرتے ہو، میں تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے ابرہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کرتا ہوں۔ جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا، اگر تو گرا سکتا ہے تو گرا دے۔ آپ نے اونٹ لیے اور واپس آ گئے۔ آپ نے مکے والوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں اور مکے کو خالی کر دیں۔ لہٰذا لوگوں نے مکے کو خالی کر دیا۔ آپ کعبہ شریف میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنے گھر کو خود ہی سنبھالنے والا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ابرہ اور اس کے لشکر کا حشر کیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آتے تھے جن کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھی۔ وہ کنکری جس لشکری کے سر پہ پڑتی، اس کے سر پر خود کو چیرتی ہوئی اس کے پاؤں کی طرف سے نکل جاتی اور وہ ایک ہی کنکری سے ہلاک ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں کو ملیا میٹ نہیں کیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے لشکر ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کسی شخص کو بچانا چاہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانا چاہا، ساری مخلوق سب لوگ مارنے پہ تلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پہ آیا تو اس نے اپنے بندے کو بچا لیا۔ تو اگر وہ کسی کو بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔